ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت أو أينما كنت متفق عليه۔ محترم و معزز ناظرین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے ایک ایسی بات کا ذکر کیا ہے جس بات کا اللہ تعالی نے تمام انسانیت کو حکم دیا، تمام انبیاء علیہم السلام کو حکم دیا، تمام مومنوں کو حکم دیا۔ یہ بات جو اللہ تعالی نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے، تمام عبادات کا خلاصہ یہ بات ہے۔ انسان کے پیدا کرنے کا مقصد، انسان کی عبادت کرنے کا مقصد یہ بات ہے۔ یہ بات تقوی کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے اس آیت کریمہ میں۔ حضرات گرامی، تقوی کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، یا رسول اللہ، اے ابی بن کعب، تقوی کسے کہتے ہیں؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا امیر المؤمنین، آپ کبھی ایسے رستے سے گزرے ہیں جس کے ارد گرد جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں ابی بن کعب، میں ایسے رستے سے گزرا ہوں جس کے ارد گرد جھاڑیاں ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین، آپ کس طرح گزرے اس رستے سے؟ حضرت عمر نے فرمایا، جب میں ایسے رستے سے گزرتا ہوں تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں تاکہ کوئی جاڑی، کوئی کانٹا میرے جسم کو نہ چبھے، میرے کپڑوں کو نہ پھاڑ دے، میرے جسم کو نقصان نہ پہنچائے، میرے کپڑوں کو نقصان نہ پہنچائے، میں ایسے سمیٹ کر گزرتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، اسی چیز کا نام تقوی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے گئے حکم کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے رک جانا، اس چیز کا نام تقوی ہے۔ اس طرح دنیا میں اپنے آپ کو ایک مسافر کی طرح زندگی گزارنا کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، اور جس چیز سے منع کیا اس سے رک کر اپنی زندگی گزارنا، اس چیز کا نام تقوی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، اے ابن مسعود، اتق اللہ حیثما کنت، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، لوگوں میں ہو یا اندھیرے میں ہو یا اکیلے کسی کمرے میں ہو، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا اس کے مطابق عمل کریں، اور جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔